السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر محترم، رئیس الجامعہ، سرمایہ سنت، شان افتخار حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی عبدالحق صاحب، حضرت مولانا محمد مسعود برکاتی صاحب، حضرت مولانا محمد محدث مصباحی صاحب، حضرت مولانا مفتی بدر عالم صاحب، حضرت مولانا عبد المبین نعمانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی سید الورا صاحب، نیز ہمارے تمام مفتیان کرام اور علماء اعظام اور ہمارے مستقبل کی مبارک پور کے مستقبل کی اور اس جامعہ کے مستقبل کی ایک روشن کرن اللہ کرے وہ بدر منیر کی شکل میں آنے والے دنوں میں ظاہر ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ عزیز گرامی حضرت مولانا محمد نور الدین صاحب، میرے تمام علماء ملت اسلامیہ، مداحان خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام، مبارک پور کی تاریخی سرزمین پر پڑھنے بسنے والے بزرگوں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، میں کبھی بھی اپنی حالت کو اسٹیج پہ بیان نہیں کرتا۔ بہت خطرناک بیماری کے بعد اٹھا ہوں اور اس کا اثر مکمل طور پر جسم پر، دل پر، دماغ پر، قوت حافظہ پر ابھی تک اپنی گرفت بنائے ہوئے ہے۔ میں صرف حصول برکت کے لیے اور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت بھی میں باقاعدہ کسی تقریر کو کرنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں پا رہا ہوں۔ بلڈ پریشر کافی ڈاؤن ہے، مگر ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوا میرے لیے عارضی مقام رکھتی ہے، حافظ ملت کی دعا میرے لیے دائمی مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں ان کی مقدس روحانی قوت کے سائے میں تھوڑی دیر تک
مشن اور ان کے پیغام کی ہلکی سی وضاحت کر کے اپنے محترم اور معزز علماء کے لیے مائکروفون پر پروگرام جب تک بھی چلے گا مجھے ناظم اجلاس آپ کو بتا دیں گے۔ آج حافظ مجد کے اس لہلہاتے ہوئے چمن میں جو ہم آمنی ہونی چاہیے اور پورے مبارک پور میں ان وجدانی نغموں سے تحت فلک آوازیں گزر کرتی تھی، آج ایک سناٹا ہے، در و بام خدا سے ایک عالمی وبا جس نے ہم سے بہت ساری نعمتیں چھین اور معلوم نہیں کہ وبا کتنوں کو کھائے گی اور آنے والے دور میں دنیا انسانیت کا منطقی انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی اہل فکر و نظر کے پاس وہ جملے نہیں ہیں جنہیں ادا کر کے انسانیت کو سکون کا وہ پیغام ہے۔ لاکھوں لوگ پیغام اجل کو لبیک کر کے چلے گئے، جو لوگ اس وبا اور اس مرض کا شکار ہوئے انہیں سدھرنے اور سنبھلنے میں بھی اس مرض سے شفا یابی کے بعد کم از کم 6 مہینے کا کال ہے، اچھی غذا اور اچھے پرہیز کے ساتھ۔ یہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ بہرحال عرص عزیزی کے موقع پر اللہ کے اس محبوب ولی کا واسطہ دیتے ہیں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا گدایانہ ہاتھ پھیلا کر فقیرانہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس وبائے عالمی سے نجات عطا فرمائے۔ میں نے کبھی کبھی یہ باتیں اس لیے آپ سے کہی کہ اگر آپ میں آج بھرپور خدمت نہ کر سکا تو مجھے آپ معذور سمجھیں گے اور آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہ آنے والے سال میں آپ سب لوگوں کو زندہ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے اور اسی خوشی اور اسی وجدان کے ساتھ اس درویش کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں جس درویش نے لاکھوں کو تمنگر بنا دیا، جس فقیر نے کروڑوں کو امیر بنا دیا اور جس کی ایک نگاہ کیمیا اثر نے جہالت کو علم میں تبدیل کر دیا، بد اخلاقی کو اخلاق میں تبدیل کر دیا، ظلمتوں کو اجالے میں تبدیل کر دیا، بد تہذیبی کو تہذیب میں تبدیل کر دیا، غیر متمدن لوگوں کو تمدن کا شاہکار بنا کے کھڑا کر دیا۔ آج اسی حافظ ملت کے عرس میں ہم حاضر ہیں علیہ رحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ہمارے عزیز مولانا محترم محمد نعیم الدین صاحب عزیزی نے روشنی ڈالی ہے۔ اخیر میں جاتے ہوئے انہوں نے حضرت کے اس پیغام کی طرف آپ کو متوجہ کیا جو نماز، عبادت اور صالحیت سے عبادت ہے۔ ان کے آخری جملوں کو ہی میں نے بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں، حافظ ملت نے علم کے ساتھ عمل کا جامع اس قوم کو پہنایا تھا اور عمل اس وقت تک اپنی شاہکار منزل تک نہیں پہنچتا جب تک اللہ کے بندوں کا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے لیے جھک نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے
حافظ ملت کے بے پناہ پیغامات میں سے ایک پیغام ہے نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت۔ حافظ ملت کی پوری زندگی کا نقشہ اطاعت رسول کے دائرے میں نماز، سجدے اور ادائے زکوٰۃ کے پیغام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی تلقین، زکوٰۃ کے لیے ترغیب و ترغیب حافظ ملت کا ایک مستقل مشن تھا، جس مشن کے بند سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پیدا ہوئی۔ حافظ ملت کا مستقل مشن سجدہ تھا، قیام تھا، قعود تھا، رکوع تھا، سجود تھا، صلاۃ تھی، تسبیح تھی، تہجید تھی، درود تھا، اور اس کو بھی علم نبوی کے فروغ کے ساتھ ساتھ جتنی عظیم الشان عمارتوں کا تصور حافظ ملت نے رسول اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دیا تھا، اس سے کہیں زیادہ بہتر تصور اللہ کے گھر کی تعمیر کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب الجامعۃ الاشرفیہ کے مقدس احاطے رسول اللہ کا بھی گھر موجود ہے اور اللہ کا گھر موجود ہے۔ مدرسہ رسول اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت کا بھرپور فیض اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک رسول اللہ کے گھر میں آپ کی ہندو نہ ہو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم آگے، مگر مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ قائم کیسے کریں؟ حکم تو آ گیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مگر زکوٰۃ ہے کیا؟ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ کیسے اطاعت کرو؟ یاد رکھیے گا یہ ساری آیتیں بعد میں ہوئی۔ شراب ہم پر حرام کر دی گئی، بہت بعد کی آیتیں۔ سود حرام کر دیا گیا، سود خاروں سے اللہ اور اس کے رسول کی ڈائریکٹ جنگ ہے، بہت بعد میں ہوئی۔ ماں باپ کی اطاعت کرو، بہت بعد میں یہ حکم نازل ہوا۔ اسی طرح جوا، شراب، زناکاری، وراثت، آل و اولاد کی تربیت، بھائی بہن کا حق، ماں باپ کی خدمت، یہ جتنے حق حقوق کی باتیں قرآن نے کی ہیں بہت بعد میں کی ہیں، اس لیے کہ ان تمام تر چیزوں کو جاننے اور ان سے تعارف حاصل کیے بغیر نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی حج کر سکتا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، قرب حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، شہزادہ حضور حافظ ملت، سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے، درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہوگی، خالص
ایک نصیحت آمیز گفتگو اور ایک سبق آموز گفتگو سن کر آتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حافظ ملت کے مشن میں مدرسہ بھی تھا اور مسجد بھی تھا۔ حافظ ملت کے مشن میں اطاعت رسول کا بھرپور پیغام تھا، اور یہ سارے احکامات وہ شخصیت جاری کر رہی تھی جس نے پہلے کیا بعد میں کہا۔ ہم لوگوں کے زمانے کے جتنے لوگ بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور جن لوگوں نے اس تقدس مآب شخصیت کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ اس بات کے لیے شاہد عدل ہیں کہ انسانی پیکر میں مبارک پور کی سرزمین پر اسلام چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ عبادتوں کا ایک روپ تھا جو حافظ ملت کی عبادت کے ذریعے انسانوں کے ذہن پہ منعکس ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اطاعت رسول کا ایک ایسا جذبہ جو ان کے حسن بیان سے لے کر حسن عمل کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اطاعت رسول کو ایک انسانی پیکر ملا ہوا ہے، جس انسانی پیکر سے اطاعت رسول مترشح ہو رہی ہے اور اطاعت رسول کی بارش ہو رہی ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمت اور رضوان کی وہ درویشانہ زندگی نمازوں کی بھی امین تھی، ادائے زکوٰۃ کی بھی امین تھی، اطاعت رسول کی بھی امین تھی، اور ان تمام تر چیزوں کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ اس لیے حافظ ملت نے خصوصی طور پر ان تمام تر چیزوں پر اپنی نگاہ کو مرکوز کرتے ہوئے اتنا عظیم الشان ادارہ اس قوم کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن کریم کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، کیوں؟ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اس ایک آیت کریمہ کو نگاہ میں رکھیے اور اسی پہ گفتگو مکمل کی جائے گی۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو ادا کیسے کیا جائے، اسی جانکاری کا نام ہے علم دین۔ سبحان اللہ۔ علم کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ نماز ہے کیا اور ادا کیسے کی جائے۔ علم کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ زکوٰۃ ہے کیا اور زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے۔ علم کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اطاعت رسول ہے کیا اور اس کو ادا کیسے کیا جائے۔ تو جب نماز ادا کرنے کا ہی طریقہ نہیں معلوم، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے ہی کا طریقہ نہیں معلوم، اطاعت رسول کرنے کا ہی طریقہ نہیں معلوم، تو پھر اللہ کے رحم کا کیا سوال ہے؟ اللہ نے تو قید لگا دی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلے نماز ادا کرو، پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، پہلے اطاعت رسول سے اپنی غلامی رسول کا ثبوت ادا کرو، اس کے بعد ہمارے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ حافظ ملت نے نماز کے لیے جو پیغام دیا، آج آپ اس مسجد میں بیٹھ کر نماز کی گفتگو سن رہے ہیں۔ حافظ ملت نے علم دین کے لیے جو پیغام دیا، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے تعلیمی ماحول میں طلبا اس علم دین کو سیکھیں۔ اسی لیے شرائع کی آیت، دنیا جہان کی آیت جتنی بھی نازل ہوئی ہے سب بعد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت تھی۔ اس لیے پروردگار نے سب سے پہلے آیت علم کا نزول فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ علم ہوگا تبھی تو آپ جانیں گے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کیا۔ علم نہیں کبھی صحیح نماز نہیں پڑھ پائے، علم نہیں کبھی صحیح زکوٰۃ نہیں دے پائے، علم دین نہیں کبھی صحیح طور پر اطاعت رسول نہیں کر پائے۔ تو جب یہ صحیح طریقے سے ہوگی نہیں
اطاعت تو پھر رحم و کرم کی بارش کی نظر ہوتی. یہاں تو مشروط کر دی گئی ہے رحم و کرم کی بارش. لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. کب؟ نماز کی ادائیگی، زکات کی ادائیگی، اطاعت رسول کی ادائیگی. تو 10-5 منٹ تینوں چیزوں پہ میں دینا چاہوں گا. نماز کا ایک بنیادی وصف تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹھیک وقت پہ یہ نماز ادا کی. نماز کے فائدے کا ایک بنیادی تصور یہ ہے قرآن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کو ختم کر دیتی ہے. محترم حضرات، یہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو انسانی دل و دماغ کو مسخر کر کے ہلاکتوں کے گڑھے میں لے جائے، وہ کوئی معمولی طاقت نہیں. ایک کا نام برائی ہے اور ایک کا نام بے حیائی. بے شک کہنے کو تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، مگر یہ ساری کائنات کو مسخر کیے ہوئے. کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے جس کو برائی اور بے حیائی کرونا وائرس کی طرح چھو نہ رہی. کسی کو چھو کے نکل جاتی ہے اور کسی پہ غالب ہو کر اس کی روحانیت بھی ہمیشہ کے لیے موت کر دیتی ہے. کرونا وائرس اپنی چھوٹی بیماری، برائی اور بے حیائی اس سے بڑی بیماری ہے. اور یہ پیچھا کب سے کرتی ہے؟ جس طرح موت پیدا ہونے کے بعد فوراً پیچھا کرتی ہے اور حیات اور موت کے بیچ میں ٹکر ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ چوکا مارتی ہے کبھی وہ چھکا مارتی ہے، اور کسی نہ کسی وقت موت حیات کو غالب آ کر کے انسان کی نفس ہستی کو توڑ دیتی ہے. اسی طرح میرے محترم حضرات کی برائی اور بے حیائی، جہاں شعور کی آنکھ آپ نے کھولی، جہاں نفس اور نفسانیت کے ذریعے آپ کو ترغیب ملنا شروع ہوئی، وہیں سے اس نے آپ کا پیچھا کرنا شروع. کبھی یہ جھوٹ بن کر آپ پر حاوی ہوئی، کبھی یہ غیبت بن کر آپ پر حاوی ہوئی، کبھی یہ مقدمہ بن کر آپ پر حاوی ہوئی، کبھی یہ قتل و فساد کی شکل میں آپ پر حاوی ہوئی، کبھی یہ سود خواری کی شکل میں آپ پر حاوی ہوئی، کبھی یہ قمار بازی کی شکل میں آپ پر حاوی ہوئی. میں ایک لفظ ہے برائی اور ایک لفظ ہے بے حیائی، یہ کتنی طاقتور ہے روحانیت کو مار ڈالنے کے لیے، انسان سے اس کا ایمان چھین لینے کے لیے، انسان کے عمل کو غارت کر دینے کے لیے. کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے جس کی چوکھٹ پر برائی نے دستک نہ دی، اور کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے جس کی چوکھٹ پر بے حیائی نے آ کر دروازہ نہ کھٹکھٹایا. کچھ لوگوں نے دروازہ کھولا، کچھ لوگوں نے اندر ہی سے اس پہ لاہور پڑا. مگر جب عالمی پس منظر میں ہم انسانیت کے زوال کا حال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے. آپ آج تذکیر و تانیث کو بھی عبید اللہ اعظمی کی مت پکڑیے، اس لیے کہ وہ مجبوری ہے. یہ کیسے درست میں لے رہی ہے؟ بس ایک بات سمجھ لیجیے گا تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اکٹھا بیٹھے ہیں جی، ہاں گو کر رہے ہیں، اسی میں کسی پہ ٹپنی، اسی میں کسی پہ تبرہ، اسی میں کسی کے لیے چغل خوری، اسی میں کسی کے لیے فساد انگیزی، اسی میں کسی کے لیے ریشہ دوانی، اسی میں کسی کے لیے षड्यंत्र اور سازش، اسی میں کسی کے لیے فتنہ. یہ ساری چیزیں چار آدمی کا ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو ہوتی ہی یا نہیں ہوتی. جہاں تک سے اکٹھا ہوا برائی نے وہی ڈرا ڈالا.
جہاں انسانی اجتماع ہوا بے-حیائی نے وہی اپنا شامیانہ کم دیا. شامیانے ان کے ہر جگہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی، یہاں تک کہ مدرسے میں بھی، یہاں تک کہ تعلیم دین حاصل کرنے میں بھی، یہاں تک کہ سجدوں میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، خانقاہ میں بھی، خانقاہ میں بھی، پیر میں بھی، پیر میں بھی، مرید میں بھی، مرید میں بھی. کوئی ایسا نہیں ہے جہاں ان کے پیر پسرے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. تو یہ گھاتک کتنے ہیں، جہنم میں لے جانے والی یہی برائیوں پہ ہے. آپ کے مستقبل اور شاندار فیوچر کو برباد کرنے والی یہی برائیوں پہ ہے. آپ کی بیٹیوں کو کھا جانے والی یہی برائیوں پہ ہے. آپ کی زکات کو برباد کر دینے والی یہی برائیوں پہ ہے. آپ کی نماز کو برباد کر دینے والی یہی برائیوں پہ ہے. آپ کے خلوص کو خلوص میں بدل دینے والی یہی برائیوں پہ ہے. چنگل میں لے رکھا ہے اس نے پوری کائنات انسان. اب اتنے خطرناک دشمن سے بچنے کے لیے کرونا وائرس چھوٹا خطرناک دشمن، چھوٹی وبا، مگر ایسی وبا جس وبا کی دوا اب تک تیار نہیں، جس کی ویکسین پر اب تک گفتگو ہو رہی ہے. یہ برائی اور بے حیائی تو اس سے بہت بڑی وبا. اس سے بچا تو نماز ادا کر رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ ریاکاری کا دخل ہوا تو یہ ریاکاری کی برائی آپ کی پوری نماز لے گئی. تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ خدمت دینی کے بجائے خدمت نفس کا جذبہ پیدا ہو گیا، یہ برائی کھا گئی آپ کو. حلال تجارت کر رہے ہیں، لالچ پیدا ہو گئی، حرام تجارت کے ذریعے منٹوں اور سیکنڈوں میں قسمت بدلنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. آپ کی حلال تجارت کو کھا گئی ہے حرام تجارت. اتنی خطرناک. اچھا کہاں نہیں ہے، کس شعبے میں نہیں، اور حکومتیں کیا کر رہی ہیں اس کے لیے؟ دنیا بھر کی حکومتیں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں ان برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کرنے کے لیے. یہ پولیس اسٹیشن کس لیے؟ چوری روکنے کے لیے، ظلم روکنے کے لیے، فساد روکنے کے لیے. رات بھر کے سپاہی روڈ پہ چکر تو لگاتا ہے. یہ وکیل لوگ وکالت کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ جج لوگ ججمنٹ کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ بارڈر پر ہماری فوج راتوں میں جاگتی ہے اور دن میں بھی آرام نہیں کر پاتی، اور 1,00,000 فٹ کی بلندی پر جا کر کے سیخ ہو جاتی ہے برف کے ڈھیر لیے. کتنا بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے، سالانہ بجٹ ابھی آ رہا ہے فروری، دیکھ لیجیے کہ اربوں خربوں کا بجٹ آئے گا. کتنا خرچ ہو رہا ہے پولیس پر، کتنا خرچ ہو رہا ہے عدالتوں پر، کتنا خرچ ہو رہا ہے فوج پر، کتنا خرچ ہو رہا ہے. ابھی ایک رافیل آیا ہے، رافیل ایسا ہوائی جہاز جو جنگی طیارہ ہے، چین کے خطرے کے پیش نظر وہ لیا گیا ہے، پاکستان کے خطرے کے پیش نظر وہ ہندوستان گورنمنٹ نے لیا ہے، مگر لیا گیا تھا پاکیزہ جذبے کے ساتھ کہ ملک کی سرحد کی حفاظت کی جائے گی. مگر اس برائی نے وہاں بھی مودی کو گردن پکڑ لیا، اس بے حیائی نے وہاں بھی دلالوں کو دبوچ لیا. یہاں لے لو 15,000 کروڑ کا یہ جہاز نہیں تھا، یہ جہاز 16,000 کروڑ کا بھی نہیں تھا، یہ جہاز 10,000 کروڑ 20,000 کروڑ کے اندر کا تھا، مگر یہ جہاز خریدا گیا 30,000 کروڑ کے اندر. 50% اس کی قیمت تھی اور 50% دلالی کے لیے مودی کھا گیا، مودی کی کمپنی کھا گیا، امبانی کھا گیا. بچیے گئے اس برائی سے. ملک کا پرائم منسٹر ملک کو ترقی دینے کے لیے تھا، مگر ترقی کے پیچھے تقریبی کارروائیاں ہو گئی اور آج عوامی سوال پیدا ہوا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ کہیں سے بھی یہ سب پہ حاوی، آپ کیا سب پہ حاوی؟ مولوی پہ یہ حاوی، پیر پہ یہ حاوی، سیاستدان پہ یہ حاوی، وکیل پہ یہ حاوی، جج پہ یہ حاوی. چاروں کا اگر یہ حاوی نہیں تھی تو جج کا کام تو انصاف کرنا تھا، اور جج اپنے فیصلے میں کر رہا ہے
बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। जज अपने फैसले में कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। जज अपने फैसले में कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के अंदर 24 बुक रखे गए थे। जज अपने फैसले में कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के वो लोग मुजरिम थे। जज अपने फैसले में कह रहा है बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना फेल था। मैं पूछता हूँ कि जज का काम बुराइयों को खत्म करके ईमानदारी से इंसाफ देना है, या एक तरफ ईमानदाराना चेहरा पेश करके दूसरी तरफ उस चीज को जो आपकी मिल्कियत थी दूसरे के हवाले कर देना है? ये कैसी बुराई थी? जज के घर में क्या बात पैदा हो गई? लालच पैदा हो गई राज्यसभा में, और एक राज्यसभा की कुर्सी के लिए तरुण गंगोई जैसे ने, मैं तो कहता हूं तरुण गंगोई नहीं था, वो तरुण गुंडई था, जमीन पेश किया, अदालत पेश किया, इंसाफ पेश किया। क्या मतलब? भाई साहब, ये बुराई इंसाफ को भी छीन लेती है। ये है वो बुराई। दूसरी चीज क्या है? बेहयाई। इतना सब कुछ खर्च हो रहा है, बुराई खत्म हुई? जनाकारों ने जनाकारी किया, फांसी पे लटकाए गए, फिर भी जनाकारी खत्म हुई। चोरों को आपने सजा दिया, चोरी खत्म हुई। डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, डकैती खत्म हुई। दलालों का चेहरा बेनकाब हुआ, दलाली खत्म हुई। क्यों? तो ये बुराई है, ये बेहयाई है, ये सर पे चढ़ के बोलती है। पूरा समाज बर्बाद हो रहा है, पूरा माशरा बर्बाद हो रहा है। हुकूमत किसकी? बुराई की और बुरों की। मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि इसका मुकाबला कोई टैंक नहीं कर सकता, कोई तोप नहीं कर सकती, इसका मुकाबला एटम बम भी नहीं कर सकता, इसका मुकाबला सियासत भी नहीं कर सकती। फेल हो गए खाने, कामयाब हो गई बुराई। फेल हो गई शराफत, कामयाब हो गई बेहयाई। फेल हो गई अदालत, कामयाब हो गई बुराई। फेल हो गई वकालत, कामयाब हो गई बुराई। फेल हो गए स्कूल, कामयाब हो गई बुराई। अभी फेल हो गए मदरसे, कामयाब हो गई बुराई। कौन सी जगह है जहां रिश्वत का बाजार गर्म नहीं? कोई सीधे सीधे ले रहा है, कोई हिला तावील करके ले रहा है। सब है हमारी मदद में। एक एक की पोस्ट उठा के देखा है वही आदमी ने। ये अफसोस है कहीं कोई नर नहीं नजर आया सवा मादा, और एक एक ऑथेंटिक सबूत रखता हुआ है सब लोगों के आज जितने भी अदालत हैं उन बुराइयों के। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये बुराई पाकीज़ा लोगों के ऊपर भी हावी हो गई। रिश्वत बुराई है कि नहीं? एक आईएएस अफसर हैं मनोज सिंह, जितने मदरसे कैडेट हैं सब जानते हैं उस अफसर को, बड़ा अच्छा अफसर। मुझसे कहने लगे सर हमारे यूपी की मिनिस्ट्री के किसी भी शोबे में रिश्वत के इतने पैसे नहीं आते जितने रिश्वत के पैसे मदरसे में गए। कोई छुपा हुआ नाम नहीं, छपा हुआ नाम मैं पेश कर रहा हूं। और अरबी पर्शियन बोर्ड का आईएएस अफसर वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, अभी उसका तबादला हुआ, उसकी जगह एक और आईएएस है। और ये कुल बात मुझसे हुई है 1 महीना पहले। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये है ही ऐसा खतरनाक मर्द जो किसी को नहीं छोड़ता, सबके दरवाजे पे जाकर दस्तक देता है। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग बचते करते हैं, और जो फंस गए उनकी लाशें कैसे उठा उठा के फेंकी जाती हैं इस कोरोना में आपने वो भी देखा। 1-1 लाख लाशें फेंकी गई। बाप को हो गया है तो बेटा घर में नहीं आने दे रहा है, बेटे को हो गया है तो बाप घर में नहीं आने दे रहा है, बेटी को अगर हो गया है तो मां घर में नहीं आने दे रही है। हुकूमतों की तरफ से कहा जा रहा है खबरदार बात मत बनाइए। हुकूमतों की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है, मुंह पे चापा लगाइए। पिछले जमाने में जब हम लोग बच्चे थे, किसान घर के लोग, तो हमारे बैलों में जब खेत में वो जोते जाते थे ना तो कुछ बैल इतने बदमाश होते थे कि वो
پھل میں چلتے چلتے چرنے لگتے تھے، تو ان کے چرنے کی وجہ سے کسان جو ہے ان کے منہ پہ کپڑا باندھ دیتا تھا، اس کو چابا کہتے ہیں یہاں کی ٹیکسائل میں۔ آج ہر انسان کے منہ پہ چابا لگا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ نہیں بھائی، بڑے جھوٹ کی بیماری ہے، پکڑ لے کے ہاتھ میں ملائیے۔ ذرا غور کیجیے، میں آج اسی کرونا کے پس منظر میں دونوں نماز کو بیان کرتا ہوں۔ ہاتھ میں ملائیے، بار بار ہاتھ دھوئیے، تھوڑا دوری کا فاصلہ رکھیے۔ کیوں بھائی؟ تاکہ اس بیماری سے بچیے۔ اس سے زیادہ خطرناک تو برائی والی بیماری ہے بھائی، اس سے زیادہ خطرناک تو بے حیائی والی بیماری ہے بھائی۔ نہ باپ بیٹے سے بچ رہا ہے اس برائی اور بے حیائی والی، بیٹے برائی ہے دور ہو گئی، کوئی ہے؟ جسم اور جان کو بچانے کے لیے تو باپ بیٹا سے دور ہو گیا، مگر دین اور ایمان کو بچانے کے لیے نہ باپ بیٹے سے دور ہوا نہ بیٹا باپ سے دور ہوا۔ حضرت گرامی نوٹ کر کے جائیے اس بات کو، اور یہ حافظ ملت کا فیض ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ یہ تو مرد درویش کی کرشماتی زندگی کا اثر ہے جو ہر دور میں ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کہاں سے بچے گا؟ گھر میں گاش تک نہیں آنے دی، ثابت ہو گیا کہ کرونا، یہاں ثابت ہو گیا کہ بیٹے کو برائی کا کرونا ہوا ہے، اس کے لیے بھی رویا جا رہا ہے۔ باپ کو بے حیائی کا کرونا وائرس ہوا ہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے، جہاں طاقت فیل ہو گئی، حکومت فیل ہو گئی، سیاست فیل ہو گئی، جج فیل ہو گئے، کوئی برائی پہ قابو نہیں پا سکا اور کوئی بے حیائی پہ قابو نہیں پا سکا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ویکسین دے رہے ہیں، دوا ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہماری دوا ایمانداری سے قبول کر لو۔ اس برباد کرنے والی طاقت کا ستیہ پوچھ دیں گے ہم۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز میں پاور ہے جو برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ہے سبحان اللہ۔ اس لیے حافظ ملت مسجد کی بات کرتے تھے، اس لیے وہ ہم کو نمازوں کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اچھا، ٹینک اور توپ جس برائی اور بے حیائی کو نہیں ختم کر سکے، یہ اٹھک بیٹھک نماز کی اس برائی بے حیائی کو کیسے ختم کر دیں گے بھائی؟ تو فرمایا جاتا ہے اگر اٹھک ہی بیٹھک سمجھا ہے تم نے اس کو، تو یہ بھی ایک برائی ہے۔ یہ برائی کیا ختم ہوگی؟ یہ تو اٹھک بیٹھک والی برائی لے کے تم مسجد میں آ رہے ہو، تو پھر نماز کیسے ختم کرے گی اس کو؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ادائے رسول کی نقل اگر کرتے ہوئے چلے جاؤ گے، برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بے حیائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب قدم قدم پہ اطاعت رسول ہوگی اور ادائے رسول کی نقل ہوگی اور پنج وقتہ نمازوں میں اس کی ورزش ہوگی، برائی کہاں آئے گی اور بے حیائی کہاں آئے گی؟ 5 وقت اسی لیے مشق کروائی جاتی ہے نماز، اور کلمہ پڑھتے ہی ہر مسلمان پر نماز فرض ہو جاتی ہے، مگر واحد مسلمان جمعہ کے دن مسجد بھر دیتا ہے، اسی جمعہ کی اصل میں مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ جمعہ کے دن آتا کہاں سے اور ایک ہفتہ کس قبرستان میں چلا جاتا ہے؟ ایک ہفتے کے بعد پھر نکلا، ننھا بچہ لے کے مسجد میں چلا، جگہ نہیں ہے، روڈ پہ بچھانا پڑتا ہے جانماز۔ کتنا پکا، کتنا سچا مسلمان ہے، کتنا رسول کا عاشق ہے، کہ جمعہ میں آ کے ثابت کرتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ مگر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی نعمانی سے اب نہیں گزرتا، نبی کا چاہو جلال اپنے گھر سے یہ نکالتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کا چاہو جلال تو ادائے نماز ہے، نبی کا چاہو جلال تو ادائے صلاۃ ہے، نبی کی
کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہی نماز ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مگر واہ مسلمان اس قدر بے عملی کا یہ شکار ہو چکا ہے کہ جمعہ کے دن تو آتا ہے جیسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ پہ احسان کرتے جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جمعہ کے بعد 5 وقت کی نمازیں مسلمان غائب کر رہا ہے۔ میں تمام لوگوں کو نہیں کہتا مگر مجبوری اعتبار سے جب کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو یوں ہی بولا جاتا ہے، آگے پھر جمعہ کے دن اور آئے پھر تو کیسے آئے؟ ارے ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے، رکو۔ اب وہ جب اقامت کی اذان ہوتی ہے تب بھائی صاحب جلدی جلدی بھاگتے ہیں، اور جو ہی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ایسا بھگے۔ اب تو سنتوں کو پڑھنے کا رواج بھی شہروں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ نماز کے ساتھ ہم کام کریں گے ہمارا یقین اصل میں ختم ہو گیا۔ اللہ کی مدد آتی ہے اگر ہم نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ کس کے چکر میں نماز چھوڑ رہے ہیں؟ دولت کے چکر میں، کھیل تماشے کے چکر میں؟ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، کوئی ایسی محبت ضرور ہے ہمارے پاس جس کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم نے نماز چھوڑی ہے۔ اور ہماری فطرت کیا ہے؟ غالب جیسا مشہور فلسفی کہتا ہے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں کم نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحاق والتکاثر حتی زرتم المقابر، اے مسلمانوں قرآن کی اس آیت کو پڑھو۔ بہتان کی طلب نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے جبکہ تم قبریں دیکھتے ہو۔ حضرات اس کے باوجود بھی ہماری غفلت نہیں جاتی، کیوں؟ کوئی ایسی چیز ہمیں زیادہ محبوب ہے جس کے مقابلے میں نماز ہمارے دل دماغ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کلمہ ہم نے پڑھا تھا، کسی نے زبردستی گردن دبوچ کے ہم کو کلمہ پڑھوایا تھا، ہم نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا۔ تو جب ہم نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھے گا مسلمان اور نماز پڑھے گا یہ جوگی ڈھونگی، ان کا کام مسجد توڑوانا ہے یا مسجد میں نماز پڑھوانا ہے؟ نماز مسلمان نے چھوڑ دی۔ اللہ سے کوئی رشتہ 24 گھنٹے کے اندر پیدا ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں پیدا ہوتا ہے، ہر وقت رابطہ بنتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد غلطیاں ہوئی تو دوپہر میں آنا ہے، پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس ختم ہو گیا، اور جب یہ احساس ختم ہو گیا تو بوڑھی آ گیا۔ جب یہ احساس ختم ہوا اور بدعملی چھا گئی، یوگی اور ڈھونگی آ گیا۔ جب یہ بدعملی چھا گئی ہمارے اوپر ظلم آ گیا، ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آ گئے، ہمارے اندر وہن پیدا ہو گئے، ہمارے اندر مروبیت پیدا ہو گئی، ہمارے اندر بے ضمیری پیدا ہو گئی، ہمارا جذبہ استقامت دفن ہو گیا، مر گیا۔ کاش اللہ کے اوپر پکا یقین رکھا ہوتا، جو کچھ کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے، معبود کو فیصلہ کرنے والا ہے، مولا کو دلوں کو پلٹ دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں گھوم رہا۔ 2 انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی 2 انگلی نہیں، اللہ کے اس امر قدرت میں یہ گھوم رہا ہے۔ انسان کا دل جب جس کا دل چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جب جس کا دل چاہتا ہے پھینک دیتا ہے۔ ارے بڑے سے بڑا بھاگ دو ظاہر منٹوں میں جہنمی ہو جاتا ہے، اور خزیل جیسا ڈاکو منٹوں میں ولایت کا چہرہ پہن لیتا ہے۔ بڑے سے بڑا کام ہو جائے جہنم کے شعلوں میں دھڑکنے لگتا ہے۔ اور ایک وقت میں نے وہاں مکہ شریف میں ان کے مزار پہ حاضری کی، حضور رسول اللہ کے مزار کے چند قدر سے پوری تو ان کا مزار ہے۔ کیا تھے بشر آپ کے؟ 1 نمبر کے پیکر تھے، لگاؤ دم ملے دم، بڑے پیکر، بڑے بھاری شرابی، ولایت چوم رہی تھی بشر حافظ کا نام۔ یہاں تو فیصلے منٹوں میں ہوا کرتے ہیں، اور مشیت ایسی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کو تبدیل کر سکے۔ یہ زمانے کے خیالات اور زمانے کے قوانین ہیں جو الٹا پلٹا ہوتے ہیں، مگر قدرت کی مشیت کا قانون لا تبدیل لکلمات اللہ، سرے منہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ کو یقین ہو کہ اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی نقصان کرنے والا ہے،
اطمینان بیٹھ کر یہ یقین ختم ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم کو سب کچھ مل جائے. کیا سب کو سب کچھ مل جاتا ہے؟ یہ لوگ مولانا ہو گئے, مفتی ہو گئے, بڑے بڑے عالم ہو گئے, کون نہیں چاہتا کہ میں بھی پرائم منسٹر ہو جاؤں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں بھی ایم پی ہو جاؤں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں بھی منسٹر ہو جاؤں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں بھی امبانی کا ریکارڈ توڑوں, اڈانی کو پیچھے چھوڑوں؟ سب کے دل میں خواہشیں جنم لیتے ہیں طرح طرح کی, اور آدمی چاہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے. مکمل جہان کی آرزو آدمی کے دل میں پرورش پاتی ہے. میں دلیل دے دوں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن آدم کو, اولاد آدم کو اگر ایک وادی بھر مال مل جائے تو یہ فوراً دوسری وادی کے مال کی تمنا کرے گا. ایک وادی کا مطلب سمجھے میرے دوستو, یہ کشمیر, یہ ایک وادی کتنا بڑا ہے کشمیر. سرکار فرماتے ہیں ایک وادی بھر اگر اولاد آدم کو دولت مل جائے تو یہ پھر دوسری وادی کی بھی تمنا کرے گا. دو وادی کی مل جائے تو تیسری وادی کی بھی تمنا کرے گا. اے اولاد آدم, تیرا پیٹ تو مٹی کی بھر, یہ ہے اس کی خواہش, یہ ہے اس کی تمنا, یہ ہے اس کی لالچ. اے بھائی, اگر چاہتے ہو کہ سب کچھ مل جائے تو ایک کہانی سن لو. 8ویں صدی کی کہانی. خلافت عباسیہ قائم ہے, بغداد شریف دارالسلطنت ہے, ہارون الرشید کا زمانہ ہے, بہت بڑا بادشاہ. 800 بیڈ کے اس کے زمانے میں ہاسپٹل ہوتے تھے. 800 بیڈ. اس کے زمانے میں سائنس نے جتنی ترقی کی, آج 400 سال پہلے جو سائنس ارتقاء کی راہ سے گزری ہے, یہ اس ارتقاء کی راہ سے گزرنے والی سائنس کا ماخذ عرب سائنسدانوں کی وہ فکر ہے جو فکر ترغیبات علم کے تحت قرآن کریم سے عرب سائنسدانوں نے اخذ کی. محترم سامعین بس, اب آئیے دیکھیے اس ہارون الرشید کا زمانہ ہے. ہارون نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے پوچھا, یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے ہماری, اس میں طرح طرح, ارے بھیا جلدی سے بیٹھو نا یار, اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں, مختلف الخیال لوگ, مختلف الطبیعات لوگ ہیں. کسی کو کھٹا پسند ہے, کسی کو نہیں پسند ہے. کسی میں کوئی ایسا ہے جو مچھلی کا شکار کرتا ہے مگر مچھلی کھاتا ہے. ہر آدمی کا ذوق الگ الگ ہے, ہے نا سب لوگ, تو کبھی کبھی کھٹپٹ بھی ہو جاتی ہے. عزیز ملت بیچارے پریشان, اس لیے کو سربراہ اعلیٰ ان کا کام ہے تمام مدرسین کو جوڑ کے رکھنا, ان کا کام ہے تمام ملازمین کو جوڑ کے رکھنا, ان کا کام ہے تمام طلباء کو جوڑ کے رکھنا. ان کی ذمہ داری ہے ادارے کی نگہبانی کرنا, اور ادارے میں اگر کہیں سے کوئی دل خراشی کا ماحول آتا ہے اسے پیچ اپ کرنا, کبھی نرم اعتبار سے پیچ اپ کرنا, کبھی گرم اعتبار سے پیچ اپ کرنا, کبھی ڈانٹ کر کے معاملے کو درست کرنا, کبھی مسکرا کے معاملے کو درست کرنا. ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے. اب مگر حضرت عزیز ملت کو لاکھ تقدس ہے ان کے پاس, اور یقیناً اس کے باوجود ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہے کہ کون میری حقیقت میں میرا ہاتھ چومتا ہے اور کون اپنے مطلب سے میرا ہاتھ. سن لیجیے, غور سے سن لیجیے, ہم تو بہت بڑھیا پھاڑا ہے نا. مشکل, بہت مشکل ہے ایک سربراہ اعلیٰ کے لیے کہ اس بات کو وہ تمیز کر پائے کہ ہاتھ تو سب چوم رہے ہیں, اطاعت کی بات تو سب کر رہے ہیں, محبت کا جذبہ تو سب دکھا رہے ہیں. سربراہ اعلیٰ مولانا عبدالحفیظ صاحب الجامع الاشرفیہ مبارک پور زندہ باد, زندہ باد, ہر زبان کر رہی ہے. تو کلمہ بھی تو مدینے میں ہر زبان پڑھ رہی تھی, منافق کی بھی زبان پڑھ رہی تھی, مومن کی زبان بھی پڑھ رہی تھی, مگر کیا ہر زبان سچی تھی؟ اس لیے ایک سربراہ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کون میری محبت میں میری بات کر رہا ہے اور کون اپنی لالچ میں میری
عقیدت کی گفتگو کا نعرہ لگا. بادشاہ وقت کو یہی بات ایک دن دل دماغ میں اترتے تھے. ہارون رشید نے اپنی مملکت کے وزیروں میں جو سب سے اعتماد کا وزیر تھا اس کو اکیلے میں بلایا تفصیل کر. اب بلا کے کہا بھائی میں حیران ہوں، صبح شام بادشاہ سلام کی خیر ہو، عرشی سلام، فرشی سلام، جو آ رہا ہے اپنا سلام میں کمپٹیشن لگائے ہوئے ہے. میں پریشان ہوں کہ سچا سلام کس کے پاس ہے، کون میرا مخلص ہے اور کون مجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو سچے مخلص وزیر نے کہا حضور ابھی پتہ چل جاتا ہے. وہ بھی اکبر کے دربار کا بیربل تھا. کام بتا دیں بتائیے. کا ایک نمائش لگوا دیجیے بتا دیجیے اور مملکت کا ہر آئٹم ایک ایک وہاں رکھوا دیجیے اور اعلان کروا دیجیے. بغداد بادشاہ کی طرف سے اعلان عام ہے کہ آؤ اس نمائش گاہ میں اور جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دے، گورنمنٹ کے خزانے سے وہ چیز اس کے گھر پہ پہنچا دیا. ٹوٹ پڑا بغداد. بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کون میرے مال سے. ٹوٹ پڑے لوگ، گھوڑے کے شوقین لوگ ہیں، چیتک پہ ہاتھ رکھتے اور خزانے سے ان کے لیے چیتک. جوہر شمشیر اوریا کے معصوم تھے تو جوہر شمشیر اوریا پہ ہاتھ رکھ دیا. بلبل ہزار داستان کے معصوم تھے، انہوں نے فن آرٹ پہ ہاتھ رکھ دیا. سونے کے زیورات کے عاشق گئے، انہوں نے اس نے جس پہ ہاتھ رکھ دیا پتہ چلا کہ اس آدمی کو بادشاہ کی ان چیزوں سے محبت ہے. اسی میں عورتیں بھی کی، عورتوں نے ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک عورت ایسی بھی تھی جس نے ثابت کیا کہ مردوں اور عورتوں کو بیوقوف کہنے والی زبان مگر کو زیادہ کرتی. وہ گئی، جھلملاتے ہوئے ریشم کے کپڑے دیکھا، کہا یہ تو عورت کا بنیادی حق. ایسے ہاتھ رکھنے گئی، فوراً عقل کی کھڑکی کھل گئی. اس نے کہا رک، اعلان ہے جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کو ملے گی. آگے تو سونا نہیں ہے، تو مجھے صرف کپڑا ہی تھوڑی پسند. کوئی راستہ ایسا نکل جائے کہ یہ سونا ملے، کپڑا نہیں، سونے کی طرف. سونے پہ ہاتھ رکھنے لگی تو آگے ہیرا کہہ رہا تھا سلام علیکم. تو بولی سونے پہ ہاتھ رکھوں گی، ہیرا ہیرے پہ ہاتھ رکھنے گئی تو موتی گیا. اب وہ چکر مارتی رہی، کس پہ رکھوں کس پہ رکھوں کس پہ رکھوں. پوری نمائش گاہ میں گھومنے کے بعد اس کے دماغ میں کلک کیا. ارے اس نے کہا بیوقوف عورت، پہلے یہ بتا کہ یہ سب چیزیں ہیں کس کی، یہ سونا کس کا؟ تو دل نے کہا بادشاہ کا. یہ جواہرات کس کے؟ بادشاہ کا. یہ کپڑا کس کا؟ بادشاہ کا. یہ دیبا کس کا؟ بادشاہ کا. یہ اطلس کس کا؟ بادشاہ کا. یہ حریر کس کا؟ بادشاہ کا. یہ نمائش گاہ کس کی؟ بادشاہ کا. عورت کو تو سب چاہیے. نکلی ادھر اور آ کے بادشاہ سلامت کے پیچھے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے. بادشاہ پڑ گیا، ارے بیوقوف عورت، تجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی مارکیٹ نمائشگاہ میں؟ اس نے کہا حضور پسند تو نہیں ہے. قول مردان جان عورت، مرد کا قول جان رکھتا ہے. اب بادشاہ باتوں سے پھرا نہیں کرتے. آپ نے کہا ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو وہ چیز تمہاری ہے. مجھے تو سب چاہیے تھا. میں نے ہر چیز سے پوچھا کہ کس کی ہو، کہا بادشاہ کی. تو میں نے سوچا کہ مجھے سب چاہیے، اس لیے حضور میں نے آپ کے ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ مل گیا تو سب میرا ہے. اب مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اس کے سوا ہمارا کیا جواب ہے؟ یہ آسمان کا لاجوردی شامیانہ کس کا؟ اللہ کا. یہ ستاروں کی انجمن کس نے سجائی؟ یہ چاند کی چاندنی کس نے دی؟ اللہ نے. یہ سورج کی روشنی کس نے دی؟ اللہ نے. یہ دریاؤں کی روانی کس نے دی؟ اللہ نے. آپ سن لو میری بات اور آخری بات کہنے جا رہا ہوں. الم نجعل الارض مہادا، اے انسانوں ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے.
زمین پہ تمہیں بسایا ہے ہم نے، تو کیا آپ اس زمین پہ بس سکتے تھے جب یہ بنی تھی؟ یہ تو ڈاماڈول، اس میں تو زلزلے آ رہے ہیں، یہ تو اوپر نیچے ہو رہی ہے، دکھتے کہاں تم جب یہ ہر وقت جھولا جھولاتی تو؟ اچھا جھولا جھولانا بند کر، کہا مالک میں تو مجبور ہوں، میری تو فطرت میں جھولا ہی کرنا ہے، مجھے ساکن بنانا تیرا کام ہے۔ کہا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کے ٹوٹے اس کے اندر ڈال۔ اب آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد نسل انسانی کی ارتقاء کے لیے فرمایا جاتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا دیا۔ نیند نہ ملے آدمی پاگل، تازہ دم ہو کر کام کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے نیند کی آغوش میں مطمئن ہو کر جانے کے بعد، تو رب کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، نیند کو ہم نے تمہارے لیے وجہ سکون بنایا، نیند کو وجہ سکون بنایا۔ تو حضرت مولانا مفتی عبدالحق صاحب سونے کے لیے لائٹ آن لگاتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھی سی نیند آئے تو لائٹ کو بھول کر دیا، لائٹ بھول دیا، پے پا جو ہو رہا ہے وہ آپ نہیں چاہتے سونے کو۔ نیند کا سکون آپ کو سویرے دور کا سناٹا چاہتا ہے، آپ کے لیے نیند آپ کے لیے مکمل سناٹا چاہتی ہے، تو وجہ سکون بنائے تمہارے لیے نیند کے لیے۔ بلکہ نے کہا مولا سکون کیسے ملے گا اگر سناٹا نہیں ہوگا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے سناٹے کو تمہارے لیے پردہ پوش بنا دیا ہے، ہم نے سیاہ رات کو تمہارے لیے سیاہ پوش بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ٹھیک ہے، سو گئے، صبح میں ناشتہ چاہیے، لنچ چاہیے، ڈنر چاہیے، کھائیں گے کہاں؟ تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن تمہارے لیے بنا دیا، دن میں کام کرو اور کھاؤ۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تحت آسمانوں کو ہم نے کھڑا کر دیا لاجوردی شامیانہ تمہارے لیے بنا کر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے سحاب رحمت اٹھایا اور بادلوں کے پیٹ سے انسانیت کے لیے رحمت کا پانی برسایا۔ سبحان اللہ۔ نخرج به حبا ونباتا، اور ہم نے تمہارے کھانے پینے کے سارے سامان، تمہارے تمہارے مویشیوں کے چارے اور تمہاری سبزیاں، وہ جنات من الفافا، طرح طرح کے بوٹے، طرح طرح کے باغ، طرح طرح کے میوے، ہم نے سب تمہارے لیے بنائے۔ یہ زمین کس کی، یہ آسمان کس کا، یہ کائنات کس کی؟ ارے اس ایک بڑھیا سے، اس ایک عورت سے تو سبق لو کہ بادشاہ کی پیٹھ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ مل دیا تو سب ہمارا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی سجدہ گاہ میں سجدہ کرو، اللہ نے دیا کہ یہ زمین بھی تمہاری ہے، یہ آسمان بھی تمہارا ہے، یہ جانور بھی تمہاری ہے، یہ سورج کی روشنی بھی تمہاری ہے۔ ایک عورت نے اپنے عقل مندی سے یہ پیغام دے دیا کہ بادشاہ کو راضی کر لو، بادشاہ کو بنا لو، بادشاہ کی رضا حاصل کر لو، بادشاہ کی پوری مملکت تمہاری ہے۔ یہ بات میں سب سکھاتی ہے، نماز پڑھ لو، اللہ کے سامنے سر جھکا لو، اگر بادشاہ چاہتے ہو، کائنات چاہتے ہو، مولا کے ہو جاؤ، مولا ہر چیز تمہاری ہے۔ اب زندہ مثال ہو تو حق سے ملا، کیا کھاتے تھے؟ ہیرا کھاتے تھے یا موتی؟ بھائی لوگوں نے بڑے کے گوشت سے زیادہ ہمت نہیں، چٹنی روٹی کھانے والا فقیر، بھوکا رہ جانے والا درویش، جوتے میں موچی سے پھٹ جائے تو سلوانے والا مقدس عالم دین، کپڑے میں پیبند والا درویش کامل، سادگی کا شاہکار، زمین پہ عز اور انکسار کی چلنے والا اور تکبر کی گردن توڑنے والا مجاہد۔ یہ حافظ ملت کا مختصر سا تعارف ہے دوستوں۔ آج کیا کلکٹر صاحب کس کے دربار میں آتے ہیں اس کے، اور منتری بھی کس کے یہاں آتے ہیں سلام پیش کرنے اور اس کے، اور مخلوق خدا بندی ادب و احترام کا سر اس کے پاس جھکاتی ہے اس کے دن۔ آج معلوم نہیں لاکھوں لاکھ مسلمان اپنا کلیجہ محسوس کر رہ گیا ہے کہ دربار حافظ ملت میں جانے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ یہاں کئی جگہ بھی رہتی تھی، آج یہ سناٹا ہے، مگر یہ سناٹا نہیں ہے۔ کچھ نصیب وہ ہیں جو یہاں آتے حاضری دے رہے ہیں، اور جو یہاں سے دور ہیں وہ بھی ذکر حبیب کم نہیں مسئلے حبیب تھے، ذکر حبیب وہاں بھی ہو رہا
الناس. تم اس کے ہو جاؤ سب تمہارا ہو جائے. ایک خواجہ صاحب آئے اس کے ہو گئے، آج سب ان کے ہیں کہ نہیں؟ ایک غوث پاک پیدا ہو گئے اس کے ہو گئے، سب ان کے ہیں کہ نہیں؟ سب اولیاء اللہ کے ہیں کہ نہیں؟ حضرات میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. آج آپ کے گھر جلائے جاتے ہیں، معاملے ہوتی ہے، آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے، آپ کے مدرسے توڑے جاتے ہیں، آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. مگر میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. آپ کا جرم کیا ہے؟ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. لوگوں کی نظر میں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کا فائدہ ہے. کیا وہ کوئی دوسرا جرم ہے؟ اس کہانی کے لیے صرف ایک الزام ہے آپ کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ مارے جاتے ہیں. مگر ہم آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ایسے مسلمان، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول رہے ہیں ایسے مسلمان، کلمہ پڑھ کے ظلم کر رہے ہیں ایسے مسلمان، کلمہ پڑھ کے برائیوں اور بے حیائیوں کو اپنے وجود سے ہٹانے کی ہمت طاقت نہیں ہے بلکہ اس سے چمٹ جانے کی عادت ہو گئی ہے، ہم ایسے مسلمان. ہم تو برائی نہیں مٹا سکے، بے حیائی نہیں مٹا سکے، اور ہم سے اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم سے اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے. خواجہ صاحب نے تو دنیا کفر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. شرک کے خلاف سب سے بڑا اعلان جہاد تو خواجہ صاحب نے کیا تھا. مگر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. آج خواجہ صاحب کے دربار میں کون لوگ جا رہے ہیں؟ ایک سچا مسلمان اجمیر میں لیٹا ہوا ہے. جو لوگ ہمارا گھر جلا رہے ہیں وہی لوگ ہار اور پھول اور چادر لے کے خواجہ صاحب کے. میں نے اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم ہندوستان کو دیکھا، ننگے پیر، سر پہ پھولوں کی چادر کا ٹوکرا، غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ رکھ کے ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا. سلطان الہند ہماری سمسیاؤں کا نِدان کروا دیجیے ایشور سے. کیا تھا کہ تو ہمیں اپنے حالات کو کرنا ہوگا غور. اپنی نمازوں کا تاریخ ہونے سے ہمیں بچنا ہوگا. وقت بہت کم ہے بلکہ وقت ہو گیا ہے. میں بات اگر 5 منٹ کا ٹائم ہو تو اچھا بس کروں. چلیے اللہ کا کرم ہے اور حفظ ملت کا تصرف ہے کہ اس بیماری میں اتنا بولنے کی صحت پیدا ہے. حضرات آپ دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے، نماز تو کسی کی معاف نہیں. روزے میں مجبوری ہے تو جب تک بیماری ہے معذوری ہے تب تک کے لیے معاف ہے. صحت آ گئی تو روزے کا اعادہ. زکوٰۃ دینا ہر آدمی چاہتا ہے مگر فرض سب پر نہیں ہے. حج کرنے کی تمنا سب میں ہے، دولت سب کے پاس نہیں ہے. یہی ہے نا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بولیے اسلام اور خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں: کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ. نماز کی اہمیت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ نماز 5 چیزیں آپ کو دیتی ہے. اسی نماز میں کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی نماز کی. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی نماز کی. اسی نماز میں روزہ بھی ہے. رمضان کے روزے میں 3 شرطیں ہیں: کھانا بند دوپہر شہر کے نمودار ہونے سے غروب آفتاب تک، پانی بند، ترک خواہش نفس. یہ رمضان کا روزہ. مگر نماز کا روزہ مولانا رمضان کے روزے سے کہیں آگے بڑھا ہوا ہے. رمضان کے روزے میں تو کھانا نہیں کھا سکتے آپ، پانی نہیں پی سکتے آپ، خواہشات نفسانی کو قبول نہیں کر سکتے آپ. ہنس سکتے ہیں کہ نہیں رمضان کے روزے میں؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں رمضان کے روزے میں؟ چل سکتے ہیں کہ نہیں رمضان کے روزے میں؟
اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں کہ نہیں نماز رمضان کے روزے میں؟ رمضان کے روزے میں تجارت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دکان پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں سے مل ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سب کر سکتے ہیں رمضان کے روزے میں، ٹھیک ہے؟ مگر نماز کا روزہ رمضان کے روزے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ جب نماز میں آ گئے اب ہنسنے پہ بھی پابندی ہے، بولنے پر بھی پابندی ہے، ادھر ادھر تاکنے پہ بھی پابندی ہے، جب تک حالت نماز میں ہے۔ ساتھ دھیان کا بھی روزہ ہے، بولنے کا بھی روزہ ہے، بات چیت کرنے کا بھی روزہ ہے، ہنسنے کا بھی روزہ ہے، مسکرانے کا بھی روزہ ہے، اکڑنے کا بھی روزہ ہے، تجارت کرنے کا بھی روزہ ہے، وزارت کرنے کا بھی روزہ ہے۔ نماز کا روزہ رمضان کے روزے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ اور نماز کی زکات یہ بھی آپ کے 2.5% سے بہت آگے ہے۔ 2.5% زکات اور رمضان کی زکات ارے بہت بڑی ہوئی ہے 2.5%۔ رمضان نماز کی زکات کہاں ہے؟ نماز کی زکات پوری نماز آپ نے پڑھ لی، درود ابراہیم پڑھ چکے آپ، اب اس کے بعد آپ زکات نکالیں۔ آخری رکعت میں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اب زکات آپ نے نکالا۔ یہ 2.5% کی جماعت زکات کو چند مدرسوں کو دی آپ نے، مگر نماز کی جو زکات آپ نے نکالی کہاں کہاں بانٹ رہے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم کو بخش دے، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بخش دے، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ ساری دنیا کے مومنوں کو بخش دے، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو زندہ ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو بھی بخش دے جو قبروں میں گئے ہیں۔ اتنی بڑی زکات ہر نماز میں آپ نکالتے ہو ساری کائنات کے مومنوں مومنات کے لیے، حیات والے مومن کے لیے بھی، ممات والے بھائی 2.5% کی زکات سے کتنی نماز کی زکات پڑی؟ نماز کا حج، حج میں تلبیہ ہے، نماز میں تکبیر، احلال ہے، تسبیح ہے۔ ایک اور چیز ہے جو بنی الاسلام علی خمس میں تو نہیں ہے، مگر اس کے باہر ہٹنے کے بعد وہ ہمارے ایمان کے ناپنے کی بہت بڑی کسوٹی، وہ ہے الجہاد فی الاسلام۔ تو نماز میں کیسا جہاد نہیں؟ جہاد میں ڈسپلن ہوتی، فوج میں ڈسپلن ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، فوج بکر بند ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، فوج کا سپہ سالار ہے، سپہ سالار کہتا ہے آگے مڑ تو فوج آگے مڑ جاتی ہے، سپہ سالار کہتا ہے پیچھے مڑ فوج پیچھے مڑ جاتی ہے، سپہ سالار کہتا ہے آگے چل فوج آگے چلنے لگتی ہے، سپہ سالار کہتا ہے لیفٹ رائٹ وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے۔ سپہ سالار یہ مسجد میں جو 5 وقت آ رہے ہو یہ نفس سے جہاد کرنے کے لیے ایک ڈسپلن ہے۔ اب تمہارا امام مصلی پر ہے اور تم سب باندھے ہوئے فوج ہو، ظلم کے خلاف یہ فوج کھڑی ہوئی ہے، نفس و مسانیت کے خلاف یہ فوج کھڑی ہوئی ہے، شر و فساد کے خلاف یہ فوج کھڑی ہوئی ہے، تعلق باللہ کے لیے یہ فوج کھڑی ہوئی ہے، اسلام کی فتحیت کے لیے یہ فوج کھڑی ہوئی ہے، روحانیت کی ارتقاء کے لیے یہ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ آگے سے مسالہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، پوری فوج پیچھے کہتی ہے ابتدا میں اللہ اکبر، وہ جھکتا ہے رکوع میں اللہ اکبر، پوری فوج رکوع میں جھکتی ہے اللہ اکبر، وہ کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، پوری فوج کھڑی ہوتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ، وہ کرتا ہے سجدے میں پوری فوج پر جھکا دیتی ہے، وہ ایک اشارہ کرتا ہے اللہ اکبر کا، فوج سمجھ جاتی ہے کہ سپہ سالار نے اس مرتبہ جو اللہ اکبر کہا اس کا کیا مطلب ہے، اس مرتبہ جو اللہ اکبر کہا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح سے ایک فوج کھڑی ہوتی ہے برائی کے خلاف، ایک فوج کھڑی ہوتی ہے سچائیوں کی سرحد پر، ایک فوج کھڑی ہوتی ہے عبادت کی سرحد پر کہ بغاوت کا سینہ توڑ دے، ایک فوج کھڑی ہوتی ہے صداقت کی سرحد پر کہ کس کو افطار کا سینہ توڑ دے، ایک فوج کھڑی ہوتی ہے روشنی کی
सरहद पे ताकि जुल्म का कला कमा कर दे। एक फौज खड़ी होती है इंकिसार की सरहद पर ताकि किब्र और गुरूर का जनाजा निकाल दे। ये है वो नमाज जो नमाज अपने अंदर जिहाद का भी फलसफा रखती है। ये है वो नमाज जो अपने अंदर रोजे का भी फलसफा रखती है, हज का भी फलसफा रखती है, ज़कात का भी फलसफा रखती है। हज़रात गिरामी, ये है वो सबक, इसलिए नमाज की अहमियत है। कलमा पढ़ते ही सबसे पहले नमाज, अगर नमाज फर्ज छोड़ दिया नफिल कबूल नहीं हो। ये चादर चढ़ाना क्या कबूल हो? नमाज फर्ज छोड़ दिया नफिल कबूल नहीं होगी। यहाँ क्या हो गया है? उर्स हो रहा है, मजार से चादरें चढ़ रही, वही अजान हो रही है मस्जिद आए। अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाफ़िज़ मिल्लत आपने जिंदगी भर कौम को बिदअत से बचाया था। आज भी अपने कब्र में रहकर आपकी रूहानियत बिदअत से अहले सुन्नत को बचाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे परेशानी हो रही है बोलने, मगर एक मिनट आपका और दे देता हूँ। और तस्वीर और तानीस की बेशुमार गलतियां हुई होंगी, इनको आप कोरोना वायरस के खाते में उबैदुल्लाह आजमी के खाते में डालिए। अब आपकी समझ में बात आ गई। मैं हजरत के साथ चलता था, बहुत लोग चले, मैं भी चला, मगर मैं खड़खड़ाती हुई बसों में हजरत के साथ चलता था। हजरत का मुसल्ला देखकर, हजरत के वजू का सामान देखकर मैंने कसम खुदा की मैं अल्लाह के घर में बोल रहा हूँ। अशरफिया के चंदे के लिए एक मरतबा कारोबार बम्बई वालों का और भिवंडी वालों का बहुत ही इनहताती पोजीशन में था। नमन हजरत पहुंच गए बम्बई। अब हालात ऐसे थे कि चंदा उंदा होना बहुत मुश्किल था और शायद नामुरादी के साथ भी वापस लौटना पड़ा। मुझे बड़ी खलिश हुई, मैंने कहा या अल्लाह कोई रास्ता निकल जाता, मगर मेरी असल ने कहा बेवकूफ, नामुरादों को मुरादे जिंदगी अल्लाह के करम से अता करने वाली शख्सियत तेरे पास, सुभान अल्लाह, पैसे के चंदे के लिए हो रहा। मेरे जहन ने क्लिक किया। मैंने नासिक के लिए हजरत से कहा था चलिए नासिक। हजरत कभी नासिक नहीं गए, मेरी शनासाई थी नासिक, इसलिए कि मुझको इमामत के लिए 100 रुपया महीना पर हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने नासिक भेजा। मेरे भाई मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी को 60 रुपया महीने पर रौनाई भेजा। ये उनकी पहली सर्विस। 40 रुपया मैं अपने भाई से पढ़ा हुआ था और 40 कदम अपने भाई से घटा हुआ। समझ सकें तो खामोशी मेरी जवाब भी। इमामत में 40 कदम आगे बढ़ा हुआ था, इल्मी लियाकत में 40 कदम पीछे हटा हुआ था। इस सच्चाई का एतराफ करने में मुझे फख्र होता। लेके गया हजरत को, एक पूरे एक स्टेशन पर था, वहां गाड़ी हजरत खड़ी होती है 20 मिनट। नासिक वालों को मैंने बताया एक पूरी स्टेशन पर पहुंचने के बाद 20 मिनट रुकी। मैंने वहां से फोन किया हाफिज मुनीर को कि मैं हुजूर हाफिज मिल्लत को लेके आ रहा हूँ। वो तो बिगड़ गया, मेरे बाप रे बाप, पहले बताना चाहिए था, इतनी बड़ी शख्सियत को आप। अरे मैं बच्चों को यही पे कहा था, मैं यहाँ आ चुका हूँ, पूरी मौका ही नहीं दिया मैंने ना हुआ। अब नमाज का वक्त सुनिए, हाफिज मिल्लत का इस नमाज, ज़ोहर की नमाज का वक्त, हजरत फरमा रहे हैं मुझे उतारो। चालू डब्बे में हम लोग बैठे हुए, खचा खच भीड़, बाथरूम तक में लोग बैठे खड़े। दादर से नागपुर के लिए जो नागपुर एक्सप्रेस जाती है उससे मैं हजरत को लेकर चला। तो वो जो खिड़की होती है ना मौलाना, खिड़की शमसुलहुदा साहब, सुनिए, हजरत को खिड़की से, दरवाजे से उतारने का कोई रास्ता ही नहीं था। खिड़की से हजरत को निकाला, खिड़की से निकलकर हजरत ने नमाज ज़ोहर अदा की।
اور پھر ٹرین کے جانے کا وقت ہوا تو اللہ کی اس ولی کو کھڑکی کے اندر سے ٹرین میں پہنچایا، ان کے اس میں آئے ہیں آپ جہاں قدم قدم پر شریعت مطہرہ پہرا دے رہی ہے، شریعت مطہرہ کے سب سے بڑے سپاہی ہیں۔ اشرفیہ کے احاطے میں بدعت ذلیلہ اور رذیلہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی نظام الدین صاحب کو اور علامہ مصباحی صاحب وغیرہ کہ آپ لوگوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے عزیز ملت کے حکم ایما پر مزار اقدس پر شرعی مسائل لکھ کر کے اپنے فریضے کو انجام دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر اس کے زمانے میں بے حرمتی عقیدت کے نام پر یہ قوم کی طرح کر رہی ہے، عذاب الہی نہیں نازل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے آخری بات، اطیعوا اللہ، اقیموا الصلاۃ، دیکھیے کیا ہے حافظ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا تھا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اب اس آیت کریمہ کے تناظر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر کا ایک حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح سے امت مسلمہ پہ عذاب آتا ہے، کہیں طرح طرح سے ناگہانی آفتیں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور ظالم حاکم اس امت پر مسلط۔ آپ مودی اور یوگی کا رونا رونا بند کیجیے، اپنی ان بدامانیوں کا رونا روئیے جو بدامانیاں آپ سے چپکی ہوئی ہیں۔ یہ مودی بھی چلا جائے گا اسی بدامانی کے جہنم میں، یہ یوگی بھی چلا جائے گا اسی بے حیائی کے جہنم میں۔ اپنی زندگی سے ان کو بھی نکالیے اور اس کو بھی نکالیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے مالک، میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں آج گفتگو کی ہے، اگر مجھ سے کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی خامی ہوئی ہو تو ذمہ دار علماء کی موجودگی میں اور خوش عقیدہ مسلمانوں کی موجودگی میں میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا